اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آپ تمام عاشقان قرآن کو ایک بار پھر سے تفسیر نور کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تفسیر کی یہ سیریز آپ کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم نے ہر ہفتے کے آخر میں ایک کوئز رکھی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کوئز میں ضرور شریک ہوں اور اپنی معلومات میں مزید اضافہ فرمائیں۔ یہ سورہ توبہ کی تفسیر کا آخری ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جانیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ مسلمانوں کے لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بے شک تمہارے پاس رسول آیا ہے جو خود تم میں سے ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر گراں ہے، وہ تمہاری بھلائی کا خواہاں ہے اور وہ اہل ایمان کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ تو یہ تھا آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس آیت کے نکات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ میں سے کسی بھی نبی کو 2 اسماء عطا نہیں کیے۔ یہ اعزاز صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ اللہ نے انہیں رؤوف الرحیم سے ملقب کیا ہے، رؤوف الرحیم۔ نمبر 2، اس آیت میں آسمانی رہبر اور ان کی کیفیت اور ان کی نرم دلی کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ انسانوں کے کتنے خیر خواہ ہیں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ان ہمدرد افراد کی اطاعت کا دم بھرے اور ان کی مخالفت نہ کرے۔ خداوند عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے 2 نام یعنی رؤوف اور رحیم کے نام سے نوازا ہے۔ یہ جاننے کے بعد اب آئیے ہم اس آیت کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، رسول کا تعلق لوگوں کے درمیان سے ہی ہے، من انفسکم۔ نمبر 2، رسول خدا امت کے غمخوار ہیں، عزیز علیہ ما عنتم۔ نمبر 3، اسلام کے رہبروں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے دکھ کو اپنا دکھ محسوس کریں، عزیز علیہ ما عنتم۔ نمبر 4، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت لوگوں کی بھلائی کی فکر رہتی تھی، حریص علیکم۔ نمبر 5، دوسروں پر کسی کا کلام تب مؤثر ہوتا ہے جب وہ ان کا خیر خواہ ہو اور ان کا ہمدرد ہو، ان پر مہربان ہو اور وہ ان سے کسی طرح کی لالچ نہ رکھتا ہو اور تواضع و نرمی کا سلیقہ رکھتا ہو، عزیز علیہ حریص علیکم رؤوف الرحیم۔ نمبر 6، اسلامی لیڈر صرف اہل ایمان کے لیے شفیق اور مہربان ہیں، نہ کہ سب کے لیے۔ آپ دشمنوں پر نہایت سخت تھے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہ تھی آیت نمبر 128 کی تفسیر۔ اب آئیے سورہ توبہ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پس اگر وہ کلام الہی سے روگردانی کر لیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں نے اسی پر توکل کیا ہے اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ اس آیت کے ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ سابقہ آیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور ہمدردی کو بیان کیا گیا ہے، اور اس آیت میں اس تصور کو منع کیا گیا ہے کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ پیغمبر اس لیے شفیق ہیں کہ انہیں لوگوں کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے ہرگز محتاج نہیں، اگر تمام لوگ بھی ان سے منحرف ہو جائیں تو خدا پھر بھی ان کے ساتھ ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ لوگ خواہ سورج کی طرف منہ کریں یا پشت، سورج پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو نہ مانیں یا اس کا انکار کریں، آپ کی ذات پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرش عظیم سے ملک عظیم عظیم بادشاہت مراد ہے۔ تفسیر نور الثقلین توحید صدوق صفحہ نمبر 321۔ جو خدا کائنات کے عظیم نظام کی تدبیر کر رہا ہے وہ اپنے کرم سے ایک معمولی سے انسان کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں بارگاہ الہی میں یہ الفاظ کہے ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک، جس نے تجھے کھو دیا اس نے بھلا کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر لوگ دین سے منہ پھیر لیں تو ہم پر اس کا کوئی نقصان دہ اثر نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ نمبر 2، جس کے پاس خدا ہو اسے بھلا کس چیز کی کمی ہے، حسبی اللہ۔ نمبر 3، خدا پر توکل اور بھروسہ مشکلات پر غلبہ اور کنٹرول پانے کی علامت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ۔ تو یہ تھی سورہ توبہ کی تفسیر۔ آخر میں خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو ہر قسم کے نفاق سے محفوظ رکھے اور ہم سب کے دل کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ یہ سلسلہ ماہ رمضان المبارک میں بھی جاری رہے گا۔ انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہم ایک نئے سورے کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس پروگرام کو فالو نہیں کیا ہے تو ضرور فالو کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیں اور اپنے اس سماج کو قرآنی سماج بنانے میں ہماری مدد کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔